ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اپنے احتجاج کے خد و خال کو ترتیب دے رہی ہے تو دوسری طرف حکومت اسے روکنے کے لیے کمر کس رہی ہے. حکومت کہتی ہے کسی صورت یہ احتجاج نہیں ہونے دیں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے جو کارڈز ہیں وہ سینے سے لگا کے رکھے ہیں. کچھ بتا نہیں رہی ہے کہ احتجاج کس نوعیت کا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، وہ کہاں کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی صورت کیا ہوگی. اتنا بتایا گیا ہے کہ 5 اگست کو نقطہ عروج ہوگا. اگر وہ نقطہ عروج ہوگا تو وہ نقطہ عروج کیا ہوگا اور وہ کس چیز کا نقطہ عروج ہوگا اور وہ کب سے شروع ہوگا. یعنی احتجاج کیا اسی مہینے کے دوسرے ہفتے سے شروع ہوگا، تیسرے ہفتے سے شروع ہوگا، کیا وہ 10 دن کا ایک احتجاج ہوگا یا وہ 2 دن کی ایک ایکٹیویٹی ہوگی، کچھ نہیں بتا رہی. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی چیزوں کو طے ہی نہیں کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ طے کر لیا ہے لیکن اسے حکمت عملی کے تحت ابھی اناؤنس نہیں کر رہی ہے. لیکن اگر اناؤنس نہیں کر رہی اور طے ہو چکا ہے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سے تو خبر معلوم ہو جاتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے ظاہر رابطہ رہتا ہے، صحافیوں کا، ہمارا بھی رہتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی کوئی چیز حتمی طور پر طے ہی نہیں ہوئی ہے. لیکن بہرحال احتجاج کے لیے پاکستان تحریک انصاف کم از کم ایک چھوٹی ایکٹیویٹی ہی کرتی ہے. بہرحال ایکٹیویٹی تو کرے گی کیونکہ اب 5 تاریخ دے دی گئی. اب دوسری طرف حکومت جو ہے وہ 27ویں ترمیم کی باتیں کر رہی ہے. جیسے ہی 2/3 اکثریت ملی ہے 27ویں ترمیم کی باتیں ہونے لگی ہیں کہ 27ویں ترمیم آ سکتی ہے، خارج از امکان نہیں ہے. بیرسٹر عقیل ملک کہہ رہے ہیں کہ خارج از امکان نہیں ہے 27ویں تاریخ. ادھر سینٹ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس کے لیے جوڑ توڑ کا عمل بھی جاری ہے. ایک طرف کل بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی، امیر مقام صاحب کی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے. ممکنہ طور پر اس میں 2 ایشوز ہو سکتے ہیں جس پہ بات چیت ہوئی ہے. ایک تو سینٹ کا الیکشن ہے، سینٹ کے الیکشن میں بہت اہم ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا حکومت کا ساتھ دینا، کیونکہ اگر وہ ساتھ دیتے ہیں تو پھر حکومتی اتحاد سینٹ میں کہ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 5 نشستیں جیت سکتا ہے. اور اس وقت حکومتی اتحاد کی 54 نشستیں ہیں سینٹ میں. 5 اگر وہ جیت جاتا ہے تو یہ 59 ہو جائیں گی. 5 مولانا فضل الرحمان صاحب کے پہلے سے سینیٹر موجود ہیں، وہ بھی ساتھ مل جائیں تو 64 نمبر ہو جاتا ہے. اور 64 کا مطلب یہ ہے کہ یہ میجک فگر حکومت حاصل کر لے گی جو 2/3 اکثریت کے لیے چاہیے ہوتا ہے. یعنی 2/3 اکثریت سینٹ میں حکومت کو حاصل ہو جائے گی. پھر کوئی بھی قانون سازی جو ایوان بالا ہے اس سے کرانا مشکل نہیں رہے گا. تو یہ حکومت کی اس پر نظر ہے. دوسرا فاٹا کا معاملہ چل رہا ہے. کیا واقعی مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو پرانا موقف تھا فاٹا کا کہ KPK میں مرجر کے حوالے سے، وہ موقف ابھی برقرار ہے یا موجودہ حالات میں وہ تبدیل ہو گیا ہے؟ کل 2 دن پہلے حافظ حمداللہ صاحب ہمارے شو میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اب ہمارا موقف وہ نہ ہو کیونکہ اب ڈائنامکس مختلف ہیں، اور فاٹا جس نیت کے ساتھ حکومت چاہتی ہے کہ فاٹا کو وفاق کے ماتحت لایا جائے، ہم شاید اس کا ساتھ نہ دے سکیں. تو اس پر دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا چیزیں مولانا کی طے پائی ہیں حکومت کے ساتھ. فیصل کنڈی صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ریہرسل ہے جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، اگر اس میں ہمیں کامیابی ملتی ہے تو پھر تحریک عدم اعتماد کی طرف بھی جا سکتے ہیں. یعنی ٹیسٹ ہے کہ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں. اگر ٹوٹ جاتے ہیں اور سینٹ الیکشن میں وہ سپورٹ کرتے ہیں تو پھر کیا تحریک اعتماد کے لیے بھی نمبر پورا کیا جا سکتا ہے. تو انہی چیزوں پہ گفتگو کرتے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، JUI کے رہنما ہیں. اور ملک احمد خان بھچر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اپوزیشن لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. شاہ صاحب میں یہیں سے شروع کرتا ہوں جو میں نے آخری بات کی ہے. کیا واقعی خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہوگی اور ہونی چاہیے کہ اکثریت کو اقلیت میں بدل دے اور واقعی کچھ لوگوں کو کہ ضمیر جگا لیا جائے؟ خریدنے کا لفظ تو میں استعمال نہیں کروں گا، لیکن انہیں منا لیا جائے، جگا لیا جائے اور کہا جائے کہ آپ حکومت اتحاد چھوڑ کر ادھر آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جب سے ریزرو سیٹس کا فیصلہ آیا ہے اور یہ نمبرز کچھ بڑے ہیں تو بہت ساری اسپیکولیشنز کہہ لیں، یہاں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں، سوشل میڈیا پہ، نیشنل میڈیا پہ، جن میں بہت ساری میں حقیقت بھی نہیں ہے. کسی نے کہہ دیا کہ جی وہ ٹینیور کو بڑھا دیا جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی کوئی چینج ہو جائے گی کچھ چیزیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی PTI کی جو گورنمنٹ ہے KP میں اس کو چینج کر دیا جائے گا. لیکن یہ جو نمبرز ہیں جو بھی آئے ہیں اس سے وہاں پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. KP میں پھر بھی ان کے پاس نمبر PTI کے پاس زیادہ ہیں.
یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ان کے پاس نمبرز نہیں رہتے اور اکثریت آ جاتی ہے جو بھی گورنمنٹ کی ایک وہ کہہ لیں کولیشن کہہ لیں یا جو لوگ بھی اس میں ہیں، تو ظاہر ہے پھر تو پولیٹیکلی طور پر وہ پوری کوشش کریں گے. لیکن یہ نہیں ہے اس وقت ممکن کہ موجودہ جو نمبرز ہیں اس میں کوئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو خطرہ ہو. باقی بیان بازی کی حد تک اور کہنے میں یا اس کے اوپر بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. گورنر کے پی میرے بڑے محترم ہیں، میرے بھائی ہیں، اور ان کا اور سی ایم کے پی گنڈا پور صاحب کی آپس میں بہت باتیں بیانات آتے رہتے ہیں. تو یہ اس کو اسی حد تک سمجھا جائے، ادروائز کوئی ایسا سیریس کوئی نہ موو ہے نہ پیپلز عملی طور پارٹی پر چاہتی عملی طور پر ہے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا خاکہ تیار نہیں ہوا ہے؟ بالکل صحیح، جی بالکل بھی نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے سر. بحث شروع ہو گئی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری اسپیکولیشنز ہوئی ہیں پچھلے کچھ دن میں، اس پر بھی میں آتا ہوں ابھی شاہ صاحب آپ کے پاس. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران صاحب، کل بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، رانا ثناء اللہ صاحب کی اور امیر مقام صاحب کی اور باقی لوگوں کی. کیا طے پایا؟ کیا موضوع تھا اس کا؟ طے تو کچھ نہیں پایا ابھی تک، مگر موضوع جو ہے وہ پھر ایک آدھ دن میں یا ممکن آج لیٹ آج میں بتا پائیں گے، یا کل تک شاید ممکن ہے بتا پائیں جب اگر کوئی چیزیں میچور ہوئی. مگر وہ جو آپ کے ذہن میں ہے کہ اس میں کوئی حکومت کی تبدیلی وغیرہ خیبر پختونخوا میں، وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں سر، میرے ذہن میں یہ نہیں ہے. میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ سینٹ الیکشن کے حوالے سے شاید ممکنہ طور پر حکومت کے ساتھ کوئی اتحاد بنا رہے ہوں گے. نہیں، ابھی تک اتحاد کی باتیں جو ہے نا وہ بھی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے. کچھ اور باتیں ہیں مگر ابھی تک شیئر نہیں کر سکتا ہوں ابھی تک جو ہے. بالکل صحیح ہے. اب میں میٹنگ کے کا کانٹینٹ آپ سے نہیں پوچھتا سر. اب میرا الگ سوال ہے. میرا الگ سوال یہ ہے کہ کیا اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ خیبر پختونخوا کا جو سینٹ کا الیکشن ہے جے یو آئی اور حکومت مل کے لڑیں، کیونکہ اس سے 5 سیٹیں آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم نے اپنے کو اوپن رکھا ہوا ہے. ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کے لڑیں گے، اپنے طور پہ لڑیں گے، یا کوئی اور ہمارے ساتھ اگر تعاون کر سکتا ہے اور وہ تعاون کرنا چاہتا ہے، یا وہ ہمارے تعاون کا طلبگار ہو یا ہم ان کے تعاون کے طلبگار ہو، یہ سب کچھ اوپن ہے ابھی تک. کیا اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ تحریک انصاف کی معاونت سے یا ان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ لیں؟ میں نے ہر چیز کو اوپن رکھا ہوا ہے. کسی نے آپ سے رابطہ کیا سر پی ٹی آئی میں سے ابھی تک اس موضوع پر؟ میرے علم کے مطابق ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا. کیا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ آپ کا انالیسس کیا ہے؟ یا ابھی آپ ممکن ہے کہ ان کا انٹرسٹ نہ ہو، یا ان کے ذہن میں کوئی اس حوالے سے کوئی اور پلاننگ ہو. شاید وہ اس الیکشن کو مزید ڈیلے کرنا چاہ رہے ہوں، اس لیے ابھی تک کسی سے رابطہ نہ کر رہے ہوں.